السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کے لیے لے کے آئی ہوں رات کے سناٹے میں خوف و ہراس پھیلاتی حقیقت سے قریب تر دماغ کو مبہوت کرتی کہانی دلہن کی روح۔ ہم چند دوست جب FSC کے فائنل ایگزام سے فارغ ہوئے تو سیر کے لیے مری جانے کا پروگرام بنایا۔ ابتدا میں گھر والوں نے باز رکھنے کی کوشش کی، مگر بعد میں ہماری ضد کے آگے جھک گئے۔ ان کی بے پناہ نصیحتوں اور ہدایتوں کے ساتھ ساتھ ہم سب دوست مری کے لیے روانہ ہو گئے۔ جب مری پہنچے تو ابو کے ایک دوست کے آفس کے اوپر بنے آفیشل ریسٹ ہاؤس میں ہم سب کی رہائش کا بندوبست تھا۔ ہمارے لیے 2 بیڈ روم تھے۔ ایک نسبتاً بڑا بیڈ روم تھا جس میں 3 ڈبل بیڈ لگے ہوئے تھے، اور اس کے ساتھ کا بیڈ روم چھوٹا تھا، وہاں 2 سنگل بیڈ لگے ہوئے تھے۔ ان کمروں کا باہر چھوٹی سی جگہ تھی، یہاں سے 5 سیڑھیاں اوپر جاتی تھیں۔ اوپر ہال میں شاندار میوزک سسٹم اور سیٹنگ ارینجمنٹ دیکھ کر دل باغ باغ ہو گیا۔ ہال کے سامنے بڑے بڑے سلائیڈنگ ڈورز تھے، یعنی ایک طرف ہال میں دیواریں نہ تھیں، بڑے بڑے شیشے لگے ہوئے تھے، اور شیشوں کی دوسری طرف چھت تھی بہت بڑی سی۔ شام کو ہم وہ سلائیڈنگ ڈور ہٹا کر چھت پر بیٹھ گئے۔ بہت اچھی اور ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ اونچی آواز میں ڈیک سننے کا مزہ آ گیا۔ حسن کچن سے چائے بنا لایا۔ ہم پانچوں نے کچھ دیر تو عمر کا انتظار کیا، لیکن پھر نوید اسے بلانے کے لیے چلا گیا اور آ کے کہا وہ نہا رہا ہے۔ ہم سب چائے پینے لگے، میوزک سنتے باتیں کرنے میں خیال ہی نہ رہا کہ کتنا وقت گزر گیا ہے۔ جب 1.25 گھنٹہ گزر گیا تو اچانک نوید بولا، یار عمر نہیں آیا۔ میں اٹھ کر نیچے گیا، اسے آواز دی تو غسل خانے سے ملحوظات کا سیلاب امڑنے لگا۔ مجھے پہلے تو کچھ سمجھ نہ آئی، پھر احساس ہوا کہ وہ چلا رہا ہے، کسی نے شرارت سے باتھ روم کا دروازہ باہر سے لاک کر دیا ہے۔ میں نے فوری طور پہ دروازے کا نوب گھمایا، دروازہ کھل گیا۔ باہر آتے ہی وہ چیخا، 1 گھنٹے سے چیخ رہا ہوں، حد ہو گئی ہے، سوری یار۔ ہم باہر تھے، چھت پر ڈیک بھی بلند آواز میں بج رہا تھا۔ ہم نے سوچا شاید اتنے خوبصورت باتھ ٹب سے نکلنے کا تیرا دل نہیں کر رہا۔ وہ سنی انسنی کرتے ہوئے بولا، مجھے یہ بتا کنڈی کس نے لگائی تھی باہر کی؟ اب سب چپ۔ عمر چپ چاپ نوید کو گھور رہا تھا۔ نوید قسم کھانے لگا کہ وہ اسے بلانے ضرور گیا تھا، پر کنڈی لگا کے نہیں آیا۔ بڑی مشکلوں سے دونوں کو سمجھا بجھا کر ٹھنڈا کیا۔ عمر کا موڈ بڑی دیر بعد بحال ہوا۔ سفر کی تھکان تھی، سب نے کھانا کھا کے آرام کو ترجیح دی۔ ویسے بھی مری کے دوستوں سے اگلے روز ملاقات ہونا طے تھی اور پھر پروگرام طے کرنا تھا۔ میں رات کے کپڑے تبدیل کر کے غسل خانے میں گیا تو وہ دروازہ غالباً بند تھا۔ اندر سے میں بے خیالی میں آ کے ٹی وی دیکھنے لگا۔ تھوڑی دیر گزری کہ عمر کہنے لگا، آ کر لیٹ بھی جا، لیٹ کر ٹی وی دیکھ لے۔ میں اٹھا اور باتھ روم کا دروازہ کھولا، وہ ہنجوں بند تھا۔ میں نے ہینڈل کو گھماتے ہوئے دستک دی، اندر سے کوئی جواب نہ آیا۔ دوبارہ دستک دی، تب بھی خاموشی۔ احسن عمر اکٹھا بولے، کیا ہوا؟ کچھ نہیں، دروازہ کافی دیر سے بند ہے۔ میں نے زور سے ہینڈل گھماتے ہوئے کہا، اور اندر کوئی ہے تو بول نہیں رہا؟ یار چلو اب ختم کرو بحث کو۔ غسل خانے کو بھی چمٹ گئے دونوں۔ نوید بڑبڑایا، میں بھی آ کے لیٹ گیا۔ آدھے پونے گھنٹے میں شاید سبھی سو گئے ہوں گے، مگر مجھے عجیب سی بے چینی تھی، جیسے نئے جگہ کا نیا پن اور تھکاوٹ کی وجہ سے جان کر کروٹیں بدل رہا تھا۔ اچانک مجھے ایسا لگا جیسے باتھ روم سے کوئی نکلا ہو۔ میں نے سر اونچا کر کے دیکھا، نوید، عمر اور احسن گہری نیند میں تھے، کمرے میں کوئی بھی نہ تھا۔ میں اسے اپنا وہم قرار دے کے سونے کی کوشش کرنے لگا۔ میں سونا چاہتا تھا اور نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ تھوڑی دیر بعد مجھے پیاس کا احساس ہوا، اور پھر ایسا لگنے لگا کہ پیاس کی شدت سے حلق خشک ہونے لگا ہے۔ مجھے لیٹے لیٹے خیال آیا کہ پانی کی بوتل میرے بیگ کے پاس ہی پڑی ہے۔ میں اٹھا اور ہاتھ بڑھا کر بوتل اٹھانے لگا تھا کہ کیا دیکھتا ہوں کہ نوید کے پاؤں کے پاس کوئی گھٹنوں میں سر دیے بیٹھا ہے۔ سیاہ تاریک مجسم، نیگیٹو باڈی کی آؤٹ لائن قدرے واضح تھی۔ میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھنے لگا، یہ خواب ہے یا حقیقت؟ مجھے ہاتھ پاؤں سرد محسوس ہونے لگے۔ اگلے ہی لمحے وہ
नेगेटिव गायब हो गया। मैं अभी तक आंखें फाड़े नवीद की पायनी की तरफ सिम देख रहा था, पर अब वहाँ कुछ भी ना था। मैं बड़ी देर तक करवटें बदलता रहा, फिर नामालूम कब आँख लग गई। मैं दिन चढ़े तक सोता रहा। ज़ोर ज़ोर से बोलने पे मेरी आँख खुल गई। मैंने उठ के मंदी मंदी आँखों से देखा। सारे कमरे में हम लोगों का सामान बिखरा हुआ था, सबके बैग औंधे पड़े थे। मैं माथे से बाल हटाता जमाई लेता उठा और बोला, ये सब क्या है? उमर बोला, यही बात तो हम सब कर रहे हैं कि ये किसकी शरारत है, सारा सामान मिक्स हो गया है। नवीद बोला, यार इधर कहीं जिन भूत तो नहीं? ये सुन के सब हंसने लगे। मुझे बाथरूम जाते हुए रात की याद आई। मैं एक लम्हे को रुका। वो रात को नवीद की पायनी के पास, फिर सोचा खामोशी रहूं तो हो सकता है वो मेरा वहम हो। ये सब लोग डर गए तो सारा मज़ा किरकिरा हो जाएगा। हसन जो काफ़ी देर से उठा हुआ था आहिस्ते से बोला, यार जो हुआ सो हुआ। अगर ये किसी की शरारत है तो बहुत ही वाहियात शरारत है। अब घूमने फिरने का वक्त, चीज़ें दुरुस्त करने में लग जाएगा। हम सैर व तफरीह के लिए आए हैं, ना कि टेंशन देने और लेने। जिस किसी ने भी किया है वो प्लीज़ दोबारा ना करे। वो मेरी तरफ मुखातिब हुआ। एहसान तो बाथरूम से होकर आया। फिर सब मिलकर चीज़ें दुरुस्त करने लगे। पहले ही चौकीदार को बुला के नाश्ते का कहता हूँ। फैज़ भाई को 1 बजे का टाइम दिया है। अच्छा नहीं लगता कि हम लोग लेट हो जाएं। अभी सबके तैयार होने में वक्त लगेगा। हसन 1.5 साल हमसे बड़ा था, मामला फहमता। अक्सर छोटी मोटी बिगड़ी सूरत को वह ऐसे ही संभाल लेता था। जितनी देर में नाश्ता बना हम सब कुछ संभाल कर तैयारी भी हो गए थे। बाकी पूरा दिन फैज़ भाई के साथ घूमते फिरने में गुजरा। रात का खाना एक अच्छे से रेस्टोरेंट में खाया और रात गए वापस लौटे। सबका मूड बेहद खुशगवार था। हवा बहुत अच्छी चल रही थी। हम सब ऊपर छत पे कुर्सियाँ डाल के बैठ गए। स्लाइडिंग डोर हटाए और डेक ऑन कर दिया। दूसरी रोज़ फैज़ भाई ने अपने चंद दोस्तों के साथ हमारा लंच रखा था। बातें करते करते 1.5 घंटा गुजर गया। दिन भर की थकन सब पे गालिब आने लगी। एक एक करके सब नीचे उतरने लगे। मैं और उमर आखिर में उतरे। सिस्टम बंद किया और सारे दरवाजे बंद करके हम भी कमरे में आ गए। कमरे की लाइट्स बंद थीं। हम खामोशी से बिस्तर पे लेट गए। मुझे सोते हुए कुछ ही देर गुजरी थी कि नींद उचट गई। ऐसा लगा जैसे कोई चहलकदमी कर रहा हो। मुझ पर पूरे दिन की थकान थी। आंखें खोलने की भी हिम्मत नहीं हो रही थी। इतने में फिर कपड़ों की सरसराहट हुई बिल्कुल मेरे पास, और नथनों में हल्की हल्की खुशबू भी आई, फूलों की या कॉस्मेटिक की। मगर मैं सो रहा था। फिर अचानक नींद में ख़याल आया कि फिर कोई लड़का सामान के साथ शरारत तो नहीं कर रहा, वरना सुबह फिर हमें चीज़ें इकट्ठा करना पड़ेंगी। झुंझलाहट में मैं उठकर बैठ गया। तभी मेरे सामने जो सूरत नज़र आई से देखता रह गया। एक बेहद खूबसूरत लड़की दुल्हन के लिबास में सामने काउच पे बैठी थी। मैंने आंखें मली, फिर देखा तो वो हल्का सा मुस्कुराई और अपने शरारे को ठीक करने लगी। पूरा कमरा इसकी खुशबू से महक रहा था। मैंने बौखलाकर हसन उमर को आवाज़ देनी चाहिए, पर हलक खुश्क हो रहा था। हाथ और पाँव बेजान में साख्त बैठा था। इर्द गिर्द एक माने खेज सी खामोशी थी, जैसे सब कुछ थम गया हो। फिर अचानक वो तलस्म टूटा। अब सामने काउच खाली पड़ा था। इर्द गिर्द से हसन, उमर और नवीद के खर्राटों की आवाज़ें आ रही थी। हसन बात सुन यार। मैंने हसन को ज़ोर ज़ोर से पुकारा। ऐसे नींद बहुत प्यारी थी। उठते हुए भी मुझे डर लग रहा था। उठते ही वो चीखे ना लगे। हसन, मैं इधर से बोला, तुझे दिन काफ़ी नहीं होता बातें करने को? मैं नहीं सुनूंगा तेरी। हसन सुर्ख आंखें झपकाते हुए बोला, फिर दूसरी तरफ करवट ले ली। उमर, नवीद, मैंने शाना हिलाया। नवीद, यार बात तो सुन। वो दोनों सीधे बेसुध लेटे थे। उनका इस तरह लेटना अजीब सा लगा। मैं उठा तो फरीद और रिहान के कमरे की तरफ जाने लगा। तभी अचानक बाहर से कुत्तों के गुर्राने की आवाज़ें आने लगीं, जैसे 8-10 कुत्ते अपने पंजों से दरवाजे को खरोच रहे हों।
میں تیزی سے دروازے کی طرف بڑھا۔ دروازہ اندر سے لاک تھا۔ یہ دیکھ کر تھوڑا سا اطمینان ہوا کہ فرید اور ریحان بھی سیدھے لیٹے ہوئے تھے۔ ان کو بھی عمر اور نوید کی طرح بے سدھ لیٹا دیکھ کے میرے پسینے چھوٹ گئے۔ اب کتوں کے پنجوں کی آوازیں باہر کھڑکی کے شیشوں سے آ رہی تھیں۔ میں تھوک نکلتا کھڑکیوں تک آیا، ہلکا سا پردہ ہٹا کے دیکھا تو نہ کتا نہ کسی کتے کا نشان۔ اچانک مجھے خیال آیا کہ ہم تیسری منزل پر ہیں اور یہ کہ یہاں تو ہمارے علاوہ کوئی نہیں۔ پھر یہ کتے۔ میں نے جلدی سے موبائل نکال کے چوکیدار کو فون کیا۔ بیل جا رہی تھی، نامعلوم وہ کیوں نہیں اٹھا رہا تھا۔ میں نے فون کا نمبر دوبارہ ملاتے ہوئے کاؤچ کی طرف دیکھا۔ کاؤچ اسی طرح خالی پڑا تھا۔ عجیب صورتحال سے واسطہ تھا۔ اب ہر طرف سناٹا و خاموشی تھی، سب سوئے پڑے تھے۔ میں پھر بستر پر آ کے لیٹ گیا اور بازوؤں کو آنکھوں پہ رکھ لیا۔ پھر تھوڑی دیر بعد نظر کاؤچ کی طرف اٹھی۔ مسلسل لا حول ولا قوت پڑھ کر سونے کی کوشش کر رہا تھا۔ اچانک ہلکی سی آواز آئی جیسے دروازہ کھلا ہو۔ میں نے چونک کے دیکھا، ایسا لگا جیسے کوئی باتھ روم میں گیا ہو۔ میں دم سادے باتھ روم سے نکلتی روشنی کی لکیر کو دیکھ رہا تھا جو ہلکا سا دروازہ کھلا رہ جانے سے باہر آ رہی تھی۔ تبھی کپڑوں کی سرسراہٹ ہوئی۔ میں نے چونک کے نظریں پھر اٹھائیں۔ کوئی اب باتھ روم کے دروازے پہ کھڑا تھا۔ سرخ لہنگے کی جھلک صاف نظر آ رہی تھی۔ احسن، احسن، عمر، نوید، نوید، میں نے پکارنا شروع کیا مگر میرا پکارنا بے سود۔ وہ سب سکون سے سوئے ہوئے تھے جیسے بے ہوش پڑے ہوں۔ باتھ روم کا دروازہ خالی تھا اور کہیں سے کتوں کی بھونکنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں اپنے بیڈ کے ساتھ لیمپ روشن کر کے آلتی مار کے بیٹھا، سوچ رہا تھا کہ مجھے اتنی بار تو وہم نہیں ہو سکتا اور اس چوکیدار کی بھی خبر لوں گا جو فون نہیں اٹھا رہا تھا۔ یقیناً یہ جگہ آصف زدہ ہے۔ صبح ناشتے پہ سب سے بات کروں گا۔ خود سے باتیں کرتے ہوئے میں آیت الکرسی اور چاروں کل پڑھ کے سو گیا۔ اچانک میری آنکھ ایک ہولا دینے والی چیخ سے کھل گئی۔ میں اٹھ کے بیٹھ گیا۔ عمر کی درد کی وجہ سے بیڈ سے نیچے گر پڑا تھا۔ نوید اور حسن ویسے بھی بے خبر سو رہے تھے۔ عمر کی چیخوں کے درمیان ایک اونچا نسوانی قہقہہ گونجا۔ میں نے بے ساختہ کاؤچ کی طرف نظر ڈالی۔ اب وہ دلہن اپنے ہاتھوں میں سر تھامے اونچے اونچے قہقہے لگا رہی تھی اور اس کی گردن سے بھل بھل کرتا خون پورے فرش کو رنگین کر رہا تھا۔ میں نے بامشکل اپنا حواس مجموعہ کرتے ہوئے اونچی آواز میں آیت الکرسی پڑھنی شروع کی۔ میں نے عمر کو اٹھا کے بیڈ پر لٹاتے ہوئے کہا، تم بھی آیت الکرسی پڑھو۔ وہ سامنے دیکھ رہے ہو کاؤچ پر؟ کاؤچ پر؟ عمر نے حیرت سے کہا، کاؤچ تو خالی پڑا ہے پر یہ ہنسنے کی آوازیں کہاں سے آ رہی ہیں؟ میں نے سوئچ پر ہاتھ مار کے روشنی کر دی۔ عمر کا رنگ کسی مردے کی طرح سفید پڑا ہوا تھا۔ حسن، حسن، جلدی اٹھ جا۔ خلاف توفیق وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ دلہن کے قہقہے اور عمر کی چیخوں کے درمیان اس کی کھگھیائی ہوئی آواز آئی، یہ کیا ہے؟ اتنے میں کاؤچ کے ساتھ ٹیبل پہ پڑی پانی کی بوتل لہراتی نوید کے سر پہ ہولے میں الٹی مہلک ہو گئی۔ سارا پانی اس کے سر پہ گرا اور وہ بے خبر پڑا تھا۔ پھر ہنستی ہوئی دلہن کے قہقہے بند ہو گئے اور اس نے ایک زوردار چیخ ماری۔ پھر اپنا سر اپنے ہاتھوں میں تھامے غسل خانے کی طرف بھاگی۔ پھٹی پھٹی آنکھوں میں حیرت، خوف اور لہو کا سرخ ہوتا ہوا فرش۔ یہ پتہ نہیں میں بے ہوش کیوں نہیں ہوا تھا۔ حسن سامنے بیٹھا مجھے گہری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ پھر اس نے گلاس میں پانی ڈال کے خود بھی پیا اور مجھے بھی دیا۔ یہ بوریا بستر اٹھاؤ اور فرید و ریحان کو بھی اٹھاؤ، اتنی قیامت کا شور مچا ہے اور وہ پڑے سو رہے ہیں۔ وہ بولا۔ ان دونوں کو اٹھا کر سارا حال بتایا تو ان کے چہرے بھی فک ہو گئے۔ ریحان تھوڑی دیر بعد گھبرا کر بولا، سچ بتاؤ تم لوگ کہیں مذاق تو نہیں کر رہے ہیں؟ حسن و عمر ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے۔ حسن کہنے لگا، وہ دیکھو نوید صاحب سوتے رہے اور باجی منہ بھی دھلا گئیں۔ نوید گیلے منہ پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ سب نے ڈرتے ڈرتے بیڈ کی طرف دیکھا۔ تکیہ اور چادر ابھی تک گیلے تھے۔ میں نے ریحان سے کہا، میں جا رہا ہوں تم لوگوں کو اس باتھ روم میں کوئی بھول کر بھی نہ جائے۔ میں نے اپنا باتھ روم کی طرف اشارہ کیا۔ منہ ہاتھ دھو کر میرے حواس لوٹے۔ چوکیدار اب
بھی فون نہیں اٹھا رہا تھا۔ ذرا نیچے جا کے اس کو تو جھاڑ پلاؤ۔ میں نے نیچے جانے والا واحد اور دروازہ کھولا۔ وہ لاک تھا، لفٹ کا دروازہ اس کے ساتھ تھا، پر اپنا دروازہ کھلتا تو لفٹ تک جاتا۔ دور سے کتوں کی آوازیں پھر آنے لگی۔ ریحان، حسن ذرا ادھر آنا، دروازہ نہیں کھل رہا ہے۔ میں نے سب کو آواز دی، وہ سب اٹھ کر میری طرف چلے آئے۔ سب باری باری دروازے کے ساتھ زور آزمائی کی، پر اس کو نہ کھلنا تھا نہ کھلا۔ یہ سب جان کر ہم اوپر کی منزل پر ہیں اور نیچے جانے والا واحد راستہ لاک ہے۔ ہم سب کے چہرے زرد پڑ گئے۔ کھڑکیوں پہ پھر کتوں کے پنجوں کی آوازیں آنے لگی تھیں۔ یہاں کتا کہاں سے آ گیا؟ عمر نے کہا اور پھر بے ہوش ہو گیا۔ یار احسن، تم اپنے ابو کو فون کرو، ان سے انکل کا نمبر لو جن کی یہ بلڈنگ اور آفس ہے۔ ان کا نمبر تو میرے پاس ہے، پر انہیں کل شام ابو دھابی جانا تھا اور میں ابو کو فون نہیں کر رہا۔ وقت دیکھو، 2:45 بج رہے ہیں رات کے۔ وہ ڈانٹیں گے، ذرا حوصلہ کرو، کرتے ہیں کچھ۔ چلو فیض بھائی کو فون کرتے ہیں، میں نے کہا، اور موبائل سے فیض بھائی کا نمبر ڈائل کیا اور موبائل کو کان سے لگا لیا۔ ان کا نمبر ملایا اور انہیں مشکل سے قائل کیا، ورنہ پہلے وہ یہی سمجھ رہے تھے کہ ہم مذاق کر رہے ہیں۔ ان سے ریکویسٹ کی کہ وہ یہاں پہنچ کر اوپر آئیں۔ عمر کی حالت ٹھیک نہیں لگ رہی تھی۔ عمر کے بعد ریحان تھا جو بہت زیادہ خوفزدہ لگ رہا تھا۔ اس سے 2 قدم چلنا دوبھر تھا۔ فیض بھائی سے بات کر کے تسلی ہوئی۔ دروازہ اسی طرح لاک تھا۔ ہم نے فیصلہ کیا کہ اس کمرے میں نہیں بیٹھیں گے، سب اوپر چھت پہ چلتے ہیں، شاید کسی پڑوس والے کی مدد مل جائے۔ ہم سب اکٹھا ہال میں آئے تو میں یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ ہال کی بتیاں روشن تھیں، حالانکہ مجھے اچھی طرح یاد تھا کہ میں ساری بتیاں بند کر کے باہر نکلا تھا۔ سلائیڈنگ ڈور کھولے، ہر طرف عجیب وحشتناک سناٹا طاری تھا۔ ارد گرد اتنی اونچی اونچی کوئی بلڈنگ نہ تھی، اور جو تھیں وہ بہت نیچے اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھیں۔ میں چھت کے کنارے تک آیا، تبھی سلائیڈنگ ڈور ایک ہولناک آواز کے ساتھ بند ہو گیا۔ میں دروازے تک پہنچا اور پوری قوت لگا کے دروازہ کھولا، مگر وہ بہت آرام سے کھل گیا۔ مجھے ٹھنڈے پسینے کی لکیریں اپنی ایڑیوں تک محسوس ہوئیں۔ پھر ایسا لگنے لگا کہ چھت پہ کسی نے وحشی کتوں کو کھول دیا ہو۔ ہر طرف سے خوفناک گھرراہٹوں کی آوازیں آنے لگیں، جس میں کبھی کبھی چوڑیوں کی کھنک، ہلکی نسوانی ہنسی بھی شامل ہو جاتی۔ سب ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے آیت الکرسی پڑھ رہے تھے۔ حلق خشک تھے اور خوف سے زبان بار بار اینٹ رہی تھی۔ حسن نے کہا، پوچھو تو صحیح فیض بھائی کہاں تک پہنچے؟ فیض بھائی نے فون پہ بتایا تھا کہ بس آ رہا ہوں، کچھ دیر بعد ہم لوگ پہنچ رہے ہیں، میرے دوست بھی ساتھ ہیں، تم لوگ فکر مت کرو۔ عمر اور ریحان کو تھوڑی دیر بعد غش آ جاتا تھا۔ ہم سب دعائیں پڑھ رہے تھے اور ان دونوں کو سنبھال بھی رہے تھے۔ خدا خدا کر کے 20 منٹ بعد فیض بھائی کا کال آئی کہ وہ نیچے پہنچ گئے۔ انہوں نے سوئے ہوئے چوکیدار کو اٹھایا، اسے چابی لانے کو کہا، پھر بقول ان کے چابی لگانے کی نوبت ہی نہ آئی۔ دروازہ تو آدھا کھلا ہوا تھا، ہم کیا کہہ سکتے تھے سوائے ایک دوسرے کا منہ تکنے کے۔ چوکیدار کو مختصر سارے حالات بتائے۔ وہ بظاہر حیرت کا اظہار کرنے لگا۔ اس کی شکل بتا رہی تھی کہ وہ بظاہر کچھ نہ کچھ ضرور جانتا ہے۔ فیض بھائی کے زور دینے پہ بولا، لڑکے سیر و تفریح کو آئے ہیں، آپس میں مستی کرتے ہوں گے۔ ریحان نے چوکیدار کو گھورتے ہوئے کہا، یہاں مہمان نہ ہوتے تو تجھے مزہ چکھاتا۔ خیر مزہ تو تم اب بھی چکھ ہی لوگے جب تمہارے مالک کو بتائیں گے کہ تم رات بھر پڑے سوتے رہتے ہو۔ چوکیدار چپ کر کے کھڑا تھا۔ یہ طے ہوا کہ 5 تو بجنے کو ہیں۔ جیسے تیسے 2-2.5 گھنٹے گزارنے کے بعد ابو کے اٹھنے کا انتظار کیا اور ان سے آگے کا پوچھیں گے۔ فیض بھائی نے بہت کہا کہ ان کے فلیٹ پہ چلیں، پر ان کے گھر پہلے ہی مہمان تھے، ہم منہ اٹھا کر ان کی طرف جانا مناسب نہیں لگ رہا تھا۔ چوکیدار نے آفس کھول دیا۔ فیض بھائی کے ساتھ جا کے حسن باہر سے جوس ڈھونڈ لایا تھا، سب نے پیا تو ذرا حواس بحال ہوئے۔ ہم واپس اسلام آباد آئے تو ابو نے بتایا کہ میری رضا سے بات ہوئی تھی۔ اس نے بتایا ہے کہ 7-8 برس قبل وہاں کسی دلہن کا قتل ہوا تھا۔ کیا؟ میں اچھل پڑا، کیا واقعی؟ ہاں، اس نے بتایا ہے کہ اس کے دوست بحرین سے آئے ہیں، وہ اسی حصے میں مہمان ٹھہرے ہوئے تھے، ان میں سے ایک لڑکے کی شادی ہوئی تھی، وہ اپنی دلہن کو لے کر ادھر ہی آ گیا، نامعلوم کیا قصہ ہوا۔
زیادہ تفصیلات معلوم نہیں، پر یہ پتہ ہے کہ پہلے رات ہی دلہن کا قتل ہو گیا۔ ان لڑکوں پر پولیس کیس بھی بنا، پھر بعد ازاں معاملہ رفع دفع ہو گیا۔ دراصل اصل بات دبا دی گئی۔ رضا کا کہنا ہے کہ ہو سکتا ہے آپ کے بیٹے اور دوستوں کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ اسی سلسلے کی کڑی ہو۔ میں دم بخود ابو کی بات سن رہا تھا۔ اس نوعمر لڑکی کے ماتھے پہ جڑا ٹیکا اور گردن سے ابلتا ہوا خون، اف نہ جانے بیچاری کے ساتھ کیا بیتی، اس کی روح اب تک بھٹک رہی ہے۔ میں اور ابو افسوس کرتے رہے۔ ابو یہ کہتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے کہ کب کس کے ساتھ کیا پیش آ جائے کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ قصہ ختم ہونے سے پہلے امی کی بھی سن لیں۔ میں نے ان کی پریشانی کے خیال سے ان سے اس واقعے کا ذکر نہیں کیا۔ مجھے لوٹے تیسرا روز تھا۔ میں ان کے کمرے میں تھوڑی تھوڑی دیر کے لیے لیٹتا۔ مجھے آئے دن تیسرا روز تھا۔ وہ کچھ سلائی کر رہی تھی۔ مجھ سے کہنے لگی، مری میں سب ٹھیک تو رہا؟ جی امی، میں نے آنکھیں چراتے ہوئے کہا۔ کہنے لگی، وہ جس روز صبح 7:45 بجے تم نے فون کیا تھا اپنے ابو کو، میں اس رات بہت پریشان تھی۔ میں نے بہت عجیب سا خواب دیکھا تھا کہ جیسے رات کا وقت ہے اور ایک ویران سی عمارت ہے اور بہت اونچی، بہت سنسان اور دھندلے، بڑے بڑے شیشوں والی، اور جیسے وہ جگہ اس عمارت کی چھت ہے، اس کے سامنے والے حصے میں ذرا نیچے کسی کے بیٹھنے ہونے کا گمان ہوتا ہے۔ پھر ہر طرف خاموشی تھی سوائے کتے کے غرانے کے، اور پھر جس خوف سے میری آنکھ کھل گئی وہ یہ کہ مجھے لگا جیسے خدا نخواستہ تم اس بلڈنگ میں ہو، اور خدایا، ڈراؤنا خواب تھا۔ میں اٹھی تو خوف سے حلق خشک ہو رہا تھا۔ بمشکل 3 مرتبہ لا حول ولا قوت پڑھا۔ ذرا حواس قائم ہوئے تو تم پہ دعا پڑھ کر دور سے پھونکی۔ واقعی امی ماں ہوتی ہے، بچے کی ہر پریشانی کا اسے قبل از وقت اندازہ ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کی ماؤں کو ہمیشہ سلامت رکھے، آمین۔ دوستو، کہانی پسند آئی ہو تو لائک اور سبسکرائب کیجیے۔ آپ کی دعاؤں کی طلبگار۔